کی گئی ہیں، لیکن اس مہینے کے اعتبار سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے اعتبار سے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو اور پھر اس محبت کو تمام دیگر محبتوں پر غلبے کو ایمان کامل کے لیے گویا کہ ایک شرط قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا آپ کو مجھے اپنا محاسبہ کر کے اچھی طریقے سے غور و تفکر کر کے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ میرا اور آپ کا ایمان کامل ہے یا نہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جب تک ہم سوچیں گے نہیں، جب تک سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے، جب تک ڈیپلی ہم کوئی تھنکنگ وغیرہ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، احتساب نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی کسی چیز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور خالی دعوے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، میں بڑے دعوے کر لوں، جی میں بہت بڑا متقی ہوں، بہت بڑا پرہیزگار ہوں، لیکن جب انسان دعویٰ کرتا ہے اور دلیل پیش کرنے سے عاجز آ جائے تو اس کے دعوے کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص ابھی کھڑے ہو کر کہے آپ سب سے کہ میں تم سب سے زیادہ ذہین، پرہیزگار، متقی اور سب سے اچھا ہوں، تو آپ پوچھیں گے نا کہ بھئی بتاؤ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے، کون سے ایسے اوصاف ہیں؟ اور وہ کہے کہ اوصاف وغیرہ چھوڑو، بس مان لو نا کہ میں تم سے سب سے زیادہ ذہین ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں، تو آپ کہیں گے نہیں مانتے، تم تو ریاکار ہو اور خواہ دعویٰ کر رہے ہو، نکلو باہر یہاں سے۔ تو بغیر دعوے کے، بغیر دلیل کے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، ہم اس کا دعویٰ کبھی قبول نہیں کرتے۔ آپ نے کوئی امپلائی رکھنا ہے، مثلا اکاؤنٹنٹ رکھنا ہے، آپ اس کا ایکسپیرینس مانگتے ہیں، اس کی ایجوکیشن آپ مانگتے ہیں، ڈاکومنٹس وغیرہ مانگتے ہیں، اور وہ کہے کچھ بھی نہیں، مان لو کہ میں بہت بڑا اکاؤنٹنٹ ہوں اور مجھے رکھو، آپ رکھ لیں گے اس کو نوکری پر؟ نہیں۔ بس اسی طریقے سے یاد رکھیں، جب ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہے، جب ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس محبت رسول کے وسیلے سے ہم نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا ہے، ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، جیسے ہر ایک تقریباً نعت خوان بھی ہمیں یقین دلاتے ہیں، علماء بھی ہمیں فرماتے ہیں ماشاءاللہ عشاقان رسول کا اجتماع ہے، تو پھر ہمیں اپنا یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب یہ دعویٰ ہے تو دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں۔ پھر دلیل دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کامل دلیل، ایک ناقص دلیل۔ علماء تشریف فرمائے کامل دلیل ہی سامنے والے کو ہمارا موقف ماننے پر مجبور کرتی ہے، ناقص دلیل پیش کریں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، بیانات سنتے ہیں، ہمارے گھر والوں نے نبی کریم کی محبت ڈالی، تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ محبت تو ہے، دل میں محبت تو ہے۔ تو کیا ایمان کامل کے لیے فقط اتنی سی محبت کو ثبوت پیش کرنا دلیل کامل کہلائے گا؟ نہیں۔ ہمارے علماء نے ارشاد فرمایا کہ محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، کسی کی طرف پسندیدگی کے ساتھ دل مائل ہو، اس کو محبت کہتے ہیں، اور جب اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان آؤٹ آف کنٹرول سا ہو جاتا ہے تو اس کا نام عشق رکھا جاتا ہے۔ محبت اور عشق قلبی کیفیت کا نام ہے، نظر تو نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس بات کو ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ میرا ایمان کامل ہے، میرے دل میں نبی کریم کی زبردست محبت ہے، تو اس کی کچھ ظاہری علامات بھی دکھانی ہوں گی، کچھ ظاہری علامات کو بطور ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ اور پھر اگر میں یہ اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری محبت تمام محبتوں پر غالب ہے، تو اس کا بھی پھر ایک ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ تو اب یہ دونوں چیزیں بس میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، اور سمجھ لیجئے کہ یہ علامات محبت کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دوسروں کی محبت پر غلبے کی جو علامات ہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں ہم سب کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال اور افعال کا اور سوچ اور فکر کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ یہ آئینہ ہمیں بتا دے گا کہ ہمارا ایمان کاملیت کی طرف ہے یا ابھی نقص کی طرف ہے۔ لہٰذا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامات محبت رسول ذکر کرتے ہوئے پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا وہ آپ پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھے گا، کیونکہ درود پاک ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کی روح پاک اور صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جتنی کثرت سے وہ پڑھتا جاتا ہے روح کی صفائی ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ پھر روح اتنی صاف ستھری ہو جاتی ہے کہ انسان چاہے تکلف کرے نہ کرے، اس کی روح براہ راست روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیتی، اتنا انسان کامل ہو جاتا۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس تھے، سرکار نے پوچھا کعب تم ہم پر کتنا درود پاک پڑھتے ہو؟ اور ایک روایت میں کہ حضرت کعب نے خود عرض کیا، رسول اللہ میں ایک حصہ درود شریف پڑھتا ہوں اور 3 حصہ دیگر وظائف پڑھتا ہوں، کیا یہ میرا عمل درست ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا ہے، لیکن ہم پر اور درود پاک پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عرض کیا رسول اللہ پھر آدھا آدھا کر لوں؟ فرمایا یہ بھی بہتر ہے، لیکن اور اضافہ کرو تو اچھا رہے گا۔ عرض کیا رسول اللہ پھر 3 اور 1 حصہ کر لوں کہ 3 حصے درود شریف، 1 حصہ دیگر وظائف؟
سرکار نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے لیکن اور اضافہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ پھر ایسا نہ کروں کہ تمام وظائف چھوڑ دوں اور آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہی وظیفہ بنا لوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا اور تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کا کفیل ہو جائے گا۔ تو یہ خود سرکار کی خواہش بھی ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس کی جو تعداد ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا، مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، تعداد وارد ہوئی ہے، لیکن 313 مرتبہ اگر کوئی روزانہ درود پاک پڑھے تو اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اب آپ اور میں تھوڑا غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ 313 مرتبہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے سلسلے میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ تو شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے کبھی اذان میں سرکار کا نام سنا، درود شریف پڑھ لیا، نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، نعت میں ذکر آیا ہم نے درود شریف پڑھ لیا، بیان میں ذکر آیا ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سرکار کی محبت کا عملی ثبوت دینے کی نیت سے بطور وظیفہ درود پاک ایک مخصوص تعداد میں اکثریت نہیں پڑھتی ہے۔ 24 گھنٹے ہماری گفتگو کا محور دنیا ہوتی ہے، کھیل ہوتا ہے، بیوی بچے، یا آج کل جو نوجوان سوشل میڈیا پہ 2.5-3 گھنٹے برباد کر رہے ہیں اور فیک آئی ڈیز بنا کر مختلف ناموں سے، نام ہے محمد اکرم اور آئی ڈی بنائی ہوئی ہے راجہ راکٹ کے نام سے، ٹیٹا پہلوان راجہ راکٹ، اور اس میں کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لیلا تو کبھی نہ کبھی مچھلی کی شکل میں آ کے پھنسے گی، اور پھر الٹی سیدھی چیٹ، یہ سب کام چل رہا ہے۔ تو ان کاموں میں بربادی، میچز چل رہے ہیں فٹ بال کے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، فضول گفتگو، غلط قسم کی گفتگو، کرکٹ کے میچز ہیں اس کے لیے ٹائم بہت، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا تو شعور ہی حاصل نہیں ہے۔ سستی یا عدم سستی کا تو بعد میں معاملہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ ایک المیہ ہے کہ سرکار سے محبت ہو اور پھر انسان درود پاک کثرت کے ساتھ نہ پڑھے، یہ قابل توجہ بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں پڑھتا تو اس میں ایک علامات محبت کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں بھی تھوڑی بہت کمی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے اس بات سے۔ ترمذی کی روایت ہے، سرکار ایک دفعہ باہر تشریف لائے، صحابہ نے دیکھا چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا۔ ہمارے جب ہوتا تو ہم کہتے ہیں کیا ہوا، کوئی بونڈ وونڈ لگ گیا کہ یار بڑا خوش آ رہو، تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ سرکار کوئی اپنے ذاتیات سے تو خوش ہوتے نہیں، تو فوراً پوچھا رسول اللہ آپ کے چہرہ انور پہ بڑی خوشی کے آثار ہیں، کیا وجہ ہے؟ سرکار نے بیان فرمایا بادر اصل یہ ہے کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے یہ پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب آپ کا کوئی امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس پر 10 بار صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں۔ صلاۃ و سلام کے الفاظ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھے، صلاۃ مانے رحمت نازل فرمانا، سلام مانے سلامتی نازل فرمانا، تو اللہ تعالیٰ 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے، 10 سلامتیاں اس پہ نازل فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس علامت محبت رسول کو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے تو غور کرنا چاہیے۔ دوسری علامت بیان فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا آپ کی سیرت کو پڑھے گا، آپ کے طریقوں کو اپنائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ لیکن آپ المیہ دیکھیں کہ کیا ہم نے نبی کریم کی سیرت کی کوئی کتاب الف سے لے کر یہ تک مکمل طور پہ پڑھی ہے؟ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی کتاب موجود ہے جس میں سرکار کی پیدائش سے لے کر آخر تک کے جو انہوں نے جد و جہد کی، جو قوموں کے ظلم سہے، جو اس امت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار و محبت کا اظہار ہے، وہ ہم نے خود پڑھا اور اپنے بچوں کو پڑھایا ہو؟ ایسی کوئی کتاب ہمارے گھر میں ہے جس میں سنن کا بیان ہو، اس میں تمام سنت آداب، سرکار کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، ناخن کیسے کاٹتے تھے، بال کیسے بناتے تھے، گفتگو کیسی فرماتے تھے، مہمان نوازی کیسی کرتے تھے، سفر میں کون کون سی ادائیں سرکار نے اختیار فرمائیں؟ کیا ہم نے کبھی ان چیزوں کا مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا کی؟ جب مطالعہ ہی نہیں کیا تو نہ سرکار کی سیرت پر مطلع ہوئے، نہ سنن پر مطلع ہوئے، اور جب ہمارا طریقہ اور سلیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تو یقینی سی بات ہے کہ پھر ہر قوم کا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا، اور پھر ہم یہ کہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، یہ دعویٰ قابل تشویش ہے۔ اس لیے سرکار کی سیرت کا مطالعہ اور سرکار کے طریقوں کا مطالعہ کرنا
اور ان کو اپنانا، صرف مطالعہ نہیں بلکہ ان کو اپنانا، ان پہ غور و تفکر کرنا، اس راہ میں آنے والی جب ہم اپناتے ہیں کچھ مشقت آتی ہے، اس مشقت پر صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مشقت کے جواب میں ثواب کا متمنی رہنا، یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج تک سرکار کی سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی، آج تک ان سنن آداب کو جاننے کی زحمت نہیں گوارا کی ہوگی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ تیسری علامت بیان کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا آپ کی زیارت کا بھی متمنی ہوگا، چاہتا ہوگا میں اپنے نبی کو دیکھ لوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں نا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رسم اور حقیقت میں فرق ذرا کریں۔ ہم نے کچھ چیزیں رسمی طور پہ اختیار کی ہیں، ابھی اس میں حقیقت کا رنگ نہیں آیا ہے، وہ رنگ درکار ہے۔ میں سمجھاتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں جوان بچیاں ہیں اور ان کی عمر بڑھ رہی ہے، ماں باپ کو تشویش ہوتی ہے، کیا ماں باپ کی کوئی دعا اس سے خالی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے لیے اچھا رشتہ بھیج دے؟ نہیں ہوگی۔ بیٹا اگر جاب لیس ہے، پریشان ہے، ماں دعائیں کرے گی۔ اسی طرح ہمیں کوئی نیک شخص مل جاتے ہیں، کوئی امام صاحب ملتے ہیں، کوئی شیخ مل جاتے ہیں، کوئی پیر صاحب مل جاتے ہیں، ہم فوراً ان سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور تھوڑا سا دعا کریں، گھر میں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، بلکہ عام لوگوں سے کہتے ہیں یار دعا کرنا، یار میرا تھوڑا یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی کہ ہمارے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک حقیقی طور پہ جذبہ موجود ہے، ہم نے اس کی ضرورت محسوس کی ہے۔ اب ذرا زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں دیکھ لیجئے، کیا پچھلے پورے مہینے میں ایک بار بھی ہم نے بہت ہی گڑ گڑا کر بڑے خلوص کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب کی زیارت کروا دے؟ یا ہم نے مختلف لوگوں سے مل کر کہا یار دعا کرنا کہ مجھے سرکار کی زیارت ہو جائے؟ نبی سے محبت کرتے ہیں، دل کے ایک گوشے میں دبی دبی سی خواہش بھی ہے کہ میں نبی کو دیکھ لوں، لیکن ابھی اس کے اندر وہ جوش پیدا نہیں ہوا ہے، وہ بے قراری پیدا نہیں ہوئی ہے جو ایک واقعی عاشق صادق کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا۔ میں آپ کو ایک ادنی سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی کو کسی سے عشق مجازی ہو جائے، پیار محبت اور واقعی وہ مخلص ہو، مثال کے طور پہ فیس بک پر یہ محبت ہو گئی کسی کے ساتھ، اب وہ مجنون 2 گھنٹے اگر بیٹھ کے اس کو لیلا کا انتظار کرنا پڑے نا، وہ کرے گا ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ وہ دیکھے گا اوپن ہوا کہ نہیں ہوا اکاؤنٹ، ابے یار ابھی تک نہیں، کیوں نہیں ہے؟ میسیج پہ اگر بالفرض سامنے والا کہہ دے کہ آ جاؤ میں آ چکی ہوں، تو کیسا دل باغ باغ ہوگا، اور پھر انسان جب دیکھے گا کتنی خوشی ہوگی۔ اور بالفرض اگر درمیان میں گیپ آ جائے، محبت صادق ہے، تو پھر انسان کا نہ کھانے کو دل چاہے گا، نہ پینے کو دل چاہے گا، نہ لیٹنے کو، خواب میں بھی لیلا آئے گی۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں عشق مجازی کے اندر جب انسان حقیقی طور پہ انوالو ہو جاتا ہے تو اس کی حالت میں تغیر پیدا ہوتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بار بار ذہن اپنے محبوب کی طرف جاتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے اس کا ذکر بھی کرتا ہے، وہ اس کے لیے بعض اوقات کھانا چھوڑ دیتا ہے، نیندیں قربان کر دیتا ہے، پوری رات اگر ویٹ کرنا پڑ جائے تو وہ پوری رات بیٹھ کر فیس بک کے سامنے گزار دے گا کہ نہیں مجھے تھوڑی بات کا موقع مل جائے۔ کیا اس طرح کی چاشنی، کیا اس طرح کی حقیقت، کیا اس طرح کی بے قراری پوری زندگی میں ایک رات بھی ایک دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ غور کرنے کی ضرورت۔ عشق یہ نہیں ہے کہ بس ہم نعرے لگا لیں، نعتیں پڑھیں اور پھر یہاں سے نکل کر ایک خالی قلب کے ساتھ اور بے کیف سی طبیعت کے ساتھ باہر نکل کے سرکار کو پھر 24 گھنٹے کے لیے اگلے ہفتے تک کے لیے بھول جائیں، پھر کہیں نئی محفل ہو تو پھر اس میں ہمارا جوش و جذبہ دیکھنے والا ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ محبت نہیں ہے، یہ رسم ہے، اس کو حقیقت تک لانا ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس حقیقت کو پایا ہے۔ سرکار کے خادم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ان کو آزاد فرمایا تھا۔ یہ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، عجیب پریشان حال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کوئی غم کوئی پریشانی دنیاوی نہیں ہے، لیکن ایک سوچ اور فکر نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ سرکار نے پوچھا وہ کیا سوچ اور فکر ہے؟ عرض کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ ابھی تو جب میرا دل چاہتا ہے میں آتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنے قلب کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، لیکن جب میرا انتقال ہوگا اور میں میدان محشر میں پہنچوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ نہ کیا تو پھر تو میں کبھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ عاجزی ہے آپ کی۔ اور کہا کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو نبیوں کے ساتھ بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں بڑے ادنا مقام پر ہوں گا، تو میں آپ کی کیسے زیارت کروں گا؟ اس سوچ اور فکر نے میری یہ حالت کر دی۔ آپ دیکھیں ہم نے تو زندگی میں بعض ایسے بیٹھے ہوں گے ایک دفعہ بھی سرکار کی جھلک نہیں دیکھی ہے، بعض خوش قسمت خواب میں دیکھ لیتے ہیں، ایک بار بھی نہیں دیکھی ہے، لیکن اطمینان قلب کا عالم دیکھیے، ہماری سلجھی ہوئی کیفیت دیکھیے،
ہماری طبیعت کا عدم انتشار دیکھیں، ذہن کا سکون دیکھیں، کوئی بیقراری نہیں. اور وہ صحابہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں لیکن فیوچر کے بارے میں فکر مند ہیں کہ وہاں کیا ہوگا اگر سرکار نظر نہ آئے تو حالت خراب ہو رہی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ شان نزول ہے اس آیت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ آیت نازل ہوئی بیان فرمائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سرکار نے فرمایا اے صحابان، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. تو اس لیے زیارت رسول کی تمنا مومن کے دل میں صرف تمنا کی حد تک نہ ہو بلکہ شدید تمنا ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان کاملیت کی طرف ہے. صرف 2-3 علامات ذکر کر کے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. علماء نے فرمایا جو نبی سے محبت کرے گا تو ہر شخص اپنے محبوب کا کلام جاننا چاہتا ہے، کلام کو پڑھنا چاہتا ہے کہ جیسے محبوب سے محبت ہوتی ہے اس کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے بہت ہی جس سے آپ محبت کرتے ہیں، دوست ہے، وہ اگر آپ کو کوئی میسیج کرتا ہے، کوئی میل کرتا ہے، دوسروں کے بھی میسیج آتے ہیں، دوسروں کی بھی میلز آتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مزہ آپ کو کس کو پڑھنے میں آتا ہے؟ اس قریبی آدمی. اور وہی میں پھر ادنا سی مثال دوں گا، اگر کسی کو عشق مجازی ہو جائے تو پھر اگر محبوب کا میسیج آ جائے لیلا کا مجنون کے لیے تو پہلے تو دیکھتے ہی نمبر دیکھتے ارے واہ کیا بات ہے، دل باغ باغ ہو جائے گا. پھر اس کو کھولیں گے، 1 دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، ہر جملے سے ایک نیا مفہوم، ایک نیا معنی، ایک نئی چیز. اور پھر اس کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کریں گے، اس کو ڈرافٹ میں رکھ لیں گے کہ جب کبھی دل چاہے گا نائٹ میں کھول کے اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے. یہ ہماری حالت عشق مجازی میں. اب ذرا ادھر غور و تفکر کر لیں کہ ہم بھی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو معتبر ماخذ میں پڑھا ہے؟ معتبر مآخذ میں ہم نے ان کا مطالعہ کیا. ہم پڑھتے ہیں کہاں؟ فیس بک پہ. حدیث کوئی اور لکھی ہوتی ہے، نیچے بخاری لکھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بخاری کی حدیث پڑھ دی. کوئی ہمارے موبائل میں کبھی کوئی بھیج دیتا ہے حدیث، کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا بعض حدیثوں کا، نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے، جھوٹی حدیثیں ہم اس کو آگے فارورڈ کر کے سمجھتے ہیں ہم حدیث پڑھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے، ناراض مت ہوئیے گا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی بخاری شریف کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا. پکڑنا دور کی بات، کھولنا دور کی بات، اس کو پڑھنا دور کی بات. یہ 6 مستند کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جمع کیا گیا ہے. ہم الحمدللہ دور حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، یقین کریں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب حدیث پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ افروز ہو کر ہم سے بات کر رہے ہیں. اسی لیے علماء کا مقام بہت بلند و بالا ہے کہ وہ کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں کبھی حدیث. جب قرآن پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، جب حدیث پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سرکار کلام فرما رہے ہیں، جب صحابہ گزارشات کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اسی مجلس محفل میں ہم بھی بیٹھے ہیں اور صحابہ کا کلام سماعت فرما رہے ہیں. تو پھر یہی چیزیں ذہنوں میں گردش کرتی رہتی ہیں، پاکیزگی رہتی ہے، گندگی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے. ہمارے گھروں میں کیا یہ 6 کتابیں ہیں کہ ہم نے ان کا مطالعہ کیا ہے؟ برکت کے لیے ہی ہم سیٹ لے کر رکھ لیتے. میں کبھی آپ کو یہ مشورہ تو نہیں دوں گا کہ آپ حدیث کو براہ راست پڑھیں، اسے لازم ترجمہ اور شرح کے ساتھ پڑھیں. صرف حدیث نہ پڑھیں، صرف ترجمہ نہ پڑھیں، شرح ضرور پڑھیں، لیکن ہونی تو چاہیے کم از کم گھر میں. کاش ہم ایسا کرتے، لیکن کوئی کلام پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں. گھروں میں جا کے دیکھیں، ڈائجسٹ ہیں، ناولز ہیں، گانے کی CDs آپ کو مل جائیں گی، گیم کی CDs آپ کو مل جائیں گی، ہر چیز مل جائے گی، لیکن ہماری الماریاں سیاہ ستہ کے سیٹ سے خالی ہے. یہ افسوسناک صورتحال ہے. ہمیں پری پلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دور کیا گیا. یاد رکھیں، قرآن تو ویسے ہی ہم نہیں پڑھتے، اس سے دور ہیں، حدیثوں سے دور کر دیا. نہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق رہا، نہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ذریعے آپ سے تعلق رہا. تو ہماری پھر حالت یہ ہے. علماء اگر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا وقت اجازت دیتا ہے، اور خاص مواقع کے ہی بیانات ہو سکتے ہیں. باقی جو نبی کریم کی لاکھوں حدیثوں میں لاکھوں پیغامات ہیں جو تزکیہ نفس کے لیے بھی انتہائی ضروری ہیں، ان کے مطالعے کی ہمیں فرصت نہیں ہوتی ہے. یہ معقول بات نہیں ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے. آخری بات بس